عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. جیسے کوئی شخص مختلف قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو اس سے صاحب نظر اس کو پہچانتا ہے. تو اسی طرح سے ایک دفعہ ایک بادشاہ نے، چونکہ پرانے وقتوں میں بادشاہ جو ہیں وہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہی قانون بن جایا کرتی تھی. تو اس بادشاہ نے ایک قیدی کی گرفتاری، پھر اس کو پھانسی کا حکم دیا. تو پھانسی کی سزا جس دن دی جاتی ہے، آج بھی آخری خواہش. تو اس زمانے میں اس ملک میں جو پھانسی کی سزا تھی وہ یہ تھی کہ آدمی کو 2 گھوڑوں کے ساتھ ٹانگیں باندھ کے چیر دیا جاتا ہے. تو اس نے کہا جی کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ جن گھوڑوں سے مجھے پھانسی دی جائے وہ نسلی ہونے چاہیے. تو بہرحال 2 نسلی گھوڑے جو تھے ان کا انتظام کیا گیا. جب وہ لائے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے آخری خواہش کا اظہار کیا تھا، یہ گھوڑا تو نسلی ہے، دوسرا نہیں ہے. بہت حیرت ہوئی کہ تم نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیسے دے دی ہے. اس نے کہا جی آپ پتہ کر لیں. بہرحال وہ سائز کو بلایا گیا تو اس نے بتایا جی آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ گھوڑے تو دونوں ہی نسلی تھے، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ جب مر گئی تو اس کو گدی کا دودھ پلایا گیا. اس نے اس کو زیادہ بچپن میں پالا. تو اس لیے بات تو اس کی سچ ہے کہ یہ مکمل طور پر نسلی نہیں ہے. تو بہرحال بادشاہ کو بڑی حیرت کہ تمہارے پاس اتنی پہچان کہاں سے آئی. تو اس نے کہا کہ جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح سے بیٹھتا ہے، اور یہ جو ہے دلتیاں مار رہا تھا گھوڑا ہوتے ہوئے بھی بار بار ٹانگ جو ہے وہ اپنی. تو بادشاہ نے اس سے متاثر ہو کے اس کو معاف کر دیا، واپس جیل میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس کی کھانے میں 1 روٹی کا اضافہ کر دیا جائے. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو کسی نے انتہائی 2 قیمتی ہیرے سامنے رکھے امتحان کے طور پہ کہ بادشاہ سلامت اگر آپ یہ بتا دیں یا آپ کے دربار میں سے جو بتا دے گا کہ ان میں سے اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے تو میں دونوں ہیرے اس کو پیش کر دوں گا. تو وہ بہرحال کوئی نہ جان سکا. تو بادشاہ کو خیال آیا کہ اس کو بلاؤ. جب اس کو بلایا گیا تو اس نے دونوں کو بار بار زور سے رگڑا. تو پھر اس نے ایک کے بارے میں کہا کہ یہ نقلی ہے، دوسرے کے کہا اصلی ہے. تو سب کو بڑی حیرت ہوئی. تو اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ ان کا وزن، شکل، ہر چیز ایک جیسی ہے، تم نے کیسے جان لیا؟ تو اس نے کہا جو اصلی ہیرا ہوتا ہے وہ رگڑنے سے یا دھوپ میں رکھنے سے گرم نہیں ہوتا، اور جو نقلی ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. میں نے رگڑ کے دیکھا تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. بادشاہ نے واپس جیل میں بھیجا، لیکن انعام کیا دیا کہ اس کے کھانے میں مزید اضافہ کر دیا. اس کے منہ سے جاتے ہوئے نکل گیا کہ بادشاہ نہیں، کسی لانگڑی کا پتر ہے. وہ بات جو تھی وہ بادشاہ تک پہنچ گئی. اس کو واپس بلایا گیا. کہتا ہے تم نے یہ جرت تو کیسے کی؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت پھانسی تو میری ہوئی ہے، پھانسی دینی ہے دے دیں، لیکن اس سے پہلے تحقیق ضرور کر لیں. کہتا ہے کوئی تو وجہ بتاؤ کہ تم نے کیوں کہا. اس نے کہا جی پہلے آپ تحقیق کریں، وجہ میں بتا دوں گا. وہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بادشاہ جو تھا اپنے وقت کا، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی. تو اس کا لانگڑی جو تھا وہ انتہائی خدمت گزار، دیانتدار تھا. تو اس نے اس کا بچہ گود لے لیا اور اسی کو بادشاہ بنا دیا، جس کا سوائے بادشاہی خاندان اور لانگڑی کی بیوی کو پتہ تھا اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا. تو بہرحال اس تحقیق سے پتہ چلا تو بادشاہ بہت متاثر ہوا. اس نے کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن بتاؤ ضرور. اس نے کہا بادشاہ سلامت جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جب خوش ہوتے ہیں تو وہ ہیرے جواہرات انعام میں دیتے ہیں. میں نے جب بھی کوئی بڑا کام کیا آپ نے انعام میں مجھے میرا کھانا بڑھا دیا. تو لانگڑی جو ہے نا وہ بھی اپنے کام کا بادشاہ ہوتا ہے، جس کا چاہے وہ رزق، جس کو روٹی چاہے 2 کی 4 کر سکتا. اب اس سے جو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ حاضر دماغی سے اپنی جان تک بچا سکتے ہیں، اور یہ تب آتی ہے جب آپ کے اندر آبزرویشن ہو، آپ چیزوں کو غور سے دیکھتے ہوں، سمجھتے ہوں. اسی لیے
جیسے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ایسے مومن جاہل اور بیوقوف بھی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ.